حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرم کے شہر قبلہ قریش میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ وفات پا چکے تھے، اس لیے پرورش آپ کے دادا ابو مطلب نے کی۔ آپ کی والدہ کا نام آمنہ بی بی تھا۔ ولادت کے بعد 7 روز تک ٹوری کا دودھ پیا، جو کہ ابو لہب بن عبد المطلب کی اوڑی تھی۔ عرب کے دستور کے مطابق 8ویں روز قبیلہ بنی سعد کی ایک خاتون حلیمہ سعدیہ کے سپرد کیے گئے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے نواح میں قبیلہ اوسہ کے گاؤں لے گئیں۔ 6 برس کے تھے کہ والدہ کا انتقال ہو گیا۔ بعد ازاں پرورش اور تربیت پہلے دادا عبد المطلب نے کی۔ جب 8 برس کے تھے تو دادا بھی وفات پا گئے۔ اس طرح آپ ابو طالب کے سایہ عاطف میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے ساتھ بھرا اور شام کی کئی تجارتی سفر کیے۔ 12 سال کی عمر میں تجارت کے سلسلے میں شام گئے تو وہاں ایک عیسائی راہب کیرا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ابو طالب کو بتایا کہ نبوت کی جو علامات توریت اور انجیل میں درج ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں۔ 15 برس کے ہوئے تو جنگ فجارہ میں حصہ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کو اپنا پیشہ بنا لیا۔ جب 25 برس کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہو گیا، جو کہ ایک بیوہ خاتون تھیں اور عمر 40 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں حضرت ختیجہ کے بطن سے تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی ایماندار دار اور دیانتدار تھے۔ ایک دن حسب معمول مکہ کے قریب واقع غار حرا میں عبادت کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کی وساطت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے منصب پر سرفراز کیا۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے ہر شے کو پیدا کیا اور انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اس طرح سورہ علق کی یہ آیت پہلی وحی تھی۔ خفیہ و پوشیدہ تبلیغ اور سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرات۔ وحی نازل ہونے کے بعد ابتدا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ اور پوشیدہ طور پر اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے۔ دعوت اسلام کے اس طریقہ کار پر ایمان لانے والے مرد حضرات میں سب سے اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواتین میں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ دیگر حضرات نے ان کے بعد اسلام قبول کیا۔ پہل اسلام لانے والے ان حضرات کو سابقین اولین کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترغیب دلانے پر بھی کئی حضرات ایمان لائے اور یہ تبلیغ کا خفیہ طریقہ 3 سال تک جاری رہا۔ اسلام کی تبلیغ شروع کی تو مکہ اور قریش کے اس کی مخالفت کی اور مسلمانوں پر تشدد کیا۔ اس کے نتیجے میں مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ بعد ازاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ مدینے کی جانب ہجرت کی۔ یہ واقعہ 622 عیسوی میں پیش آیا اور وہاں مسجد قباء کی بنیاد رکھی، جو کہ مسلمانوں کی پہلی مسجد تھی۔
بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پر قیام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار میں رشتہ مواخات قائم کر دیا۔ اس طرح اور رسالت میں حضور کی قیادت میں مدینہ کی مسلم ریاست کی بنیاد رکھ دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیرت اور کردار کا ایک اعلیٰ نمونہ تھے۔ آپ ایک بے مثال قائد، بلند پایہ منتظم اور بہادر سپہ سالار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں نے نہ صرف کفار مکہ کو شکست دے کر 8 ہجری میں مکہ فتح کر لیا بلکہ اس سے پہلے اور بعد میں دیگر کئی قبائل کو اپنا مطیع بنایا۔ آپ اللہ کی قیادت میں ہونے والے غزوات میں غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ خیبر اور غزوہ حنین نمایاں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں حج بیت اللہ ادا کیا جو کہ حج الوداع کہلاتا ہے۔ ازواج مطہرات، نمبر، شمار اور ترتیب: زوجہ محترمہ کا نام: پہلا نکاح حضرت ختیجہ، دوسرا نکاح حضرت سودا، تیسرا نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، چوتھا نکاح حضرت حفصہ، پانچواں نکاح حضرت زینب بنت خرید، چھٹا نکاح حضرت ام سلمہ، ساتواں نکاح حضرت زینب است مجمل، آٹھواں نکاح حضرت جویریہ، نوواں نکاح حضرت صفیہ، 10واں نکاح حضرت ام حبیبہ، 11واں نکاح حضرت میمونہ سے کیا۔